وہ رشتہ بڑا حساس قسم کا ہے۔ انسان کی زندگی میں ڈھیر سارے رشتے ہوتے ہیں، اس کے ددحال کے، ننھال کے، سسرال کے، میکے کے، پڑوس کے، قبیلے برادری کے ڈھیر رشتے ہوتے ہیں، پر سارے حساس نہیں ہوتے۔ بہت ساری انسان باتیں کرتا ہے، بہت سارے لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لیکن اگر رات کو کبھی بیٹی کا ٹیلی فون آئے اور وہ پریشان، فون پہ ہی پریشان محسوس ہو، تو باپ کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات۔ کچھ گہرے دوست انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ بچھڑنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ کبھی دیر کے بعد مل جائیں نا تو ان کے مل کے بھی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ تعلق میں گہرائی ہوتی ہے۔ کچھ رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے، وہ اپنی حساسیت کی بنیاد پر انسان کے دل اور روح کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ بیان کیا ہے وہ بڑا حساس ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ کوئی بندہ آج تک بتا نہیں سکا کہ جسم جان کے کتنا قریب ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میری جان نکل گئی، میری جان میں جان آئی، تو کوئی آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ آپ کی جان یا میری جان ہمارے جسم کے کتنی قریب ہے۔ تو جو آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ جان جسم کے کتنی قریب ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی پاک علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ سارے لوگ آپ کے ناز نہیں دیکھتے، سارے لوگ نخرے نہیں دیکھتے، لیکن آپ کے ماں باپ نخرے دیکھتے ہیں۔ کئی دفعہ ماں کی بات، باپ کی بات بچوں پر بوجھ بھی بنتی ہے۔ بار بار اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، بار بار میں کو بچہ ہوں کھا لوں گا، بار بار اماں نصیحت کرتی ہے باہر نہ جانا، باہر نہ جانا، تو بچہ کئی دفعہ غصہ بھی کرتا ہے، کہتا ہے اماں کو میرا مطلب ہے میں کوئی بیوقوف ہوں کہ باہر جاؤں گا تو کسی سے لڑائی کر لوں گا، لیکن ماں پھر بھی نصیحت کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نا اس سے پیار کرتی ہے اور خالص پیار کرتی ہے۔ ساری سوتیلی مائیں بھی بری نہیں ہوتی، لیکن ایک دانشور نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ ایک شخص نے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس نے بیوی کے انتقال کے بعد ایک اور شادی کر لی۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تیری یہ والی ماں اچھی ہے یا وہ پہلے والی اچھی تھی جو فوت ہو گئی؟ تو اس نے کہا ابا وہ جو میری سگی اماں تھی نا وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا یہ تو کیا بات کر رہا ہے، وہ جھوٹ بولتی تھی؟ اس نے کہا ابا وہ کبھی مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی تو کہتی تھی تجھے کھانا نہیں دینا، لیکن پورے 20-30 منٹ نہیں گزرتے تھے تو گلیوں میں ڈھونڈتی پھرتی تھی اور لا کے کھانا دیتی تھی، اور پھر منت بھی کرتی تھی اور پھر رو بھی پڑتی تھی۔ جھوٹ بولتی تھی، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی دینا نہیں اور اب پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ اماں سچی ہے۔ میں کچھ شرارت کرتا ہوں تو کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات روتا بھی رہوں تو دیتی نہیں۔ یہ سچ بولتی ہے۔ ساری تو نہیں بری ہوتی، لیکن تمثیل ہے سمجھانے کے لیے۔ ماں اور باپ کے رشتے میں حساسیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ یار دیکھو یہ ہر وقت میرے پیچھے ہی رہتے ہیں، لیکن حساس، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے نا، یہ حساس رشتہ ہے، اس میں حساسیت ہے۔ آپ کبھی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو درجنوں حدیثیں کتب احادیث میں ہمیں ملتی ہیں جس میں حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا۔ میرا اور آپ کا جب کسی چیز کو جی چاہتا ہے تو پھر ہم وہ بات چھوڑنے کو تیار نہیں، کر گزرتے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی،
कैसे हर वज़ू के साथ मिसवाक लाओगे, लिहाजा मैंने चाहत नहीं देखी तुम्हारी आसानी देखी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा जी चाहता था। आप मेरी बात पर तवज्जो करें जी, फिर मोबाइल पर आप गौर कर रहे हैं। हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता था कि मैं अपनी उम्मत पर तहज्जुद की नमाज ज़रूरी करार दे दूं, लेकिन मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है। आपको ना हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो फरमान बुखारी मुस्लिम में सियासता में मिलेगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर को उम्मत के हक़ में अगर दो बातों का इख्तियार दिया जाता ना कि महबूब ये कबूल कर लें या ये कबूल कर लें, तो हुजूर उसे कबूल करते थे जो उम्मत के हक़ में आसान हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर कोई दुश्वारी नहीं चाहते, आसान करके हुजूर ने चीज़ें उम्मत को दी। हसास रिश्ता हुजूर का उम्मत के साथ, हर मकाम पर नबी पाक उम्मत का भला करते। ये जो हमें हुजूर ने खोल खोल के बातें दी ना, एक एक बात हुजूर ने बताई है। आप उस दीन के मानने वाले हैं जो नमाज पढ़ने का तरीका भी बताता है और निकाह करने का तरीका भी बताता है। आप उस दीन के मानने वाले हैं जो मस्जिद चलाने का तरीका भी बताता है और मुल्क चलाने का तरीका भी बताता है। नहीं समझ आ रही मेरी बात की? मुल्क चलाने का तरीका भी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ किने दसी ये गल? तुसी है सोचो तो पाकिस्तान बनता सी, किसने बताई है? पाकिस्तान का मतलब क्या सबको पता है। कौन सी सियासी जमात ये नारा लगाती है? आप है कोई? उन्होंने तो कोई बीमारी रखी हुई है जिसका नाम जमहूरियत है। अल्लाह जाने अब किस बला का नाम है। भाई जमहूरियत जब आपकी अपनी जमातों में नहीं है तो आप मुल्क में कैसे लाएंगे? मजाक बनाया आपने कौम का, इतने साल बीत गए, किस जगह जमहूरियत है? कोई जमहूरियत नहीं। हर लीडर के बाद उसका बेटा आ रहा है, हर जगह आप खुद छाए हुए हैं। इतने सारे लोग सैलाब में बह गए, लेकिन ये अपने तमाशों में लगे रहे। कितने लीडर आपको नज़र आए जो वहाँ बैठ के जाके सैलाब ज़दगान के पास, किन लोगों के पीछे, किन की गाड़ियों के पीछे भागते हो? कोई और अभी वक्त चाहिए मज़ीद सोचने के लिए? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हज़रत उमर ने एक कानून बनाया था। ये लोग बात कर जाते हैं लेकिन इसको कभी सोचें। आप फरमाया करते थे कि नहरे फुरात के किनारे, इको ज़रा कम करेंगे, अगर नहरे फुरात के किनारे कोई कुत्ता प्यासा मर गया बगैर पानी पिए, उसे प्यास लगी थी, तो फरमाते हैं अल्लाह ताला तो मुझसे पूछेगा ना, हुकूमत तेरी थी, से पानी क्यों नहीं मिला? तो ये जितने सारे लोगों को रोटी नहीं मिल रही, और ये अब ये कोई बंदा भी दावा ना करे, जितनी भी इस वक्त सियासी जमातें सारी हुकूमत में, किसी की पंजाब में, किसी की सिंध में, किसी की मरकज़ में। लिहाजा अब तो कोई कहानी नहीं है कि फ़लाना बंदा नहीं कर रहा तुम फ़लाना, अब आप किस तरह से इनकार कर सकते हैं? तो बहरहाल बात लंबी नहीं करना चाहता। हसास रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम का, हुजूर ने एक एक चीज़, अगर हुजूर ने मस्जिद चलाने का तरीका बताया तो मुल्क चलाने का तरीका भी बताया। हर बात हुजूर ने हमें बताई है, हर बात। और अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो सारी चीज़ें लेते, हमारे घरों में सुकून होता, करार होता, इत्मीनान होता। हर चीज़ हुजूर ने बारीक करके हमें समझाई, दुनिया में भी भला फरमाया। और हुजूर फरमाने लगे मेरा ज़ाहिरी तौर पर मौजूद रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर, पर्दा करना भी बेहतर। या रसूलल्लाह पर्दा करना कैसे बेहतर है? फरमाया तुम्हारे अमाल कब्र में भी मुझ पर पेश किए जाएंगे। अगर तुम्हारे अमाल में कमज़ोरी हुई तो तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, अच्छे हुए तो सजदा शुक्र करूँगा। तो नबी पाक हर जगह उम्मत का एहसास करते। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फरमाया ये महबूब तुम्हारा मुश्किल में पड़ना गवारा ही नहीं करते। मुसलमानों, तुम मुश्किल में पड़ो तो नबी पाक को तकलीफ़ होती है, इसलिए कि वो तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी करते। आप देखें ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक ने पूछा या रसूलल्लाह क़यामत के दिन कहाँ तलाश करूँ आपको? आपको मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना?
چلو جنہوں نے نہیں بولنا وہ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں، وہ نہیں بولنا جنہوں نے پکا وعدہ کیا ہے کہ ہم نے بولنا نہیں، وہ ہلکا ہلکا ہاں نہ تو کرے نا، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ چلے مجھے بتائیں، محفل کسی جگہ ہوتی ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو لنگر پیر صاحب بانٹتے ہیں، کمیٹی کا صدر بتائیں کون بانٹتا ہے؟ عام لوگ جو وہاں ممبران ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ آنا، امت پیاسی آئے گی تو میں انہیں جام پلا رہا ہوں گا، میں جام پلاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی، کوئی بھی ٹیچر داخلہ تو بھیجتا ہے پر پرچہ دلوانے ساتھ کوئی نہیں جاتا، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ٹیچر کہاں ساتھ جاتے ہیں؟ تو چھٹیاں منا رہے ہوتے ہیں پیپروں کے دنوں میں، تو ٹیچر مہربانی ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی بڑی مہربانی کر دی، پڑھا دیا، لیکن وہ ساتھ جائیں۔ یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ ملاقات نہ ہوئی تو یہ حضور کے رشتے کی نزاکت ہے امت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میزان عمل پہ آ جانا، امت کے اعمال تول رہے ہوں گے اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ پہلے حضور نے باریک کر کے بتایا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ بتایا، پہلے پرچہ بھی تیار کرایا، اور اب جب باری آئی عمل تلنے کی تو وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو محبوب فرمانے لگے پھر اس طرح کرنا، پل صراط پہ آنا، امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے نور کے ممبر سجائے گا، ہر نبی اپنے ممبر پہ بیٹھ جائے گا۔ دیکھیں نا، کرسی چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کرسی آپ کے لیے پڑی ہوئی ہو، یہ میرے لیے پڑی تھی تو میں نے آتے قبضہ نہیں کر لیا۔ کرسی چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ جب کرسی صدارت ہو اور جب بڑا اعزاز ہو تو کہاں لوگ چھوڑتے ہیں؟ یہاں دیکھ لیں، جب تک کوئی کرسی پہ ہوتا ہے تب تک سب ٹھیک ہوتا ہے، کرسی سے اتر آتے ہیں تو ہر شے گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور سبھی کا یہ حال ہے، اترتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، ہر نبی اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، لیکن قریب فرمانے لگے میرا ممبر خالی ہوگا۔ حضور آپ کا تو ممبر شانوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ باقی نبی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت فرمائی اپنی امت سے، حضور نے بڑا پیار کیا۔ ایک رات پورا کسی امتی سے کہے نا میرے اور آپ جیسے نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے گناہ گار، ایک رات کہے نا جناب وہ میں تو قائل نہیں ہوں، میں تو مغرب سے عشاء محفل کا قائل ہوں، میرا خیال ہے وقت پہ عشاء پڑھو پھر وقت پہ فجر پڑھو، لیکن اگر کسی جگہ دیر ہو جائے نا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک رات کہا جائے نا صرف درود شریف پڑھو ایک رات پوری، تو لوگ کہتے ہیں جناب ساری رات پڑھیں۔ یہاں تو گپ شپ کے لیے بٹھا لیں، تبصروں کے لیے بٹھا لیں تو کئی گھنٹے بٹھا لیں، اور اگر کہ تسبیح لو 500 دفعہ درود شریف پڑھو تو بڑے بڑے سیانے لوگوں کو کام یاد آ جاتا ہے، بڑے بڑے دیندار کہلانے والے اللہ ماشاءاللہ ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی، لمبی چوڑی محفلیں کرنے والے کونے میں چلے جاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو اللہ ماشاءاللہ۔ ایک رات جاگنا بیٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے لیے نبی پاک نے کتنی راتیں جاگ کے گزار دی، کتنی راتیں کریم بیٹھے رہے مصلی، کتنا وقت حضور نے گزارا۔ رسول پاک نے خاص محبت کی امت کے ساتھ، خاص۔ حضور رو رہے ہیں، حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماتا ہے آپ کیوں پریشان؟ کہ جبریل جب قیامت کے سخت عذاب کی صورتیں آئی ہیں تب سے میں پریشان ہوں، امت کمزور ہے، سخت حکم کی جب آیات آ گئیں اب میں پریشان ہوں۔
اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دیجئے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا میں نے اللہ سے راضی نہیں ہونا۔ اتنا کرم، اتنا قرب۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا باپ بھی ناراض ہو کے گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ استاد بھی کلاس سے چھٹی کرا دیتے ہیں، لیکن حضور نے ہمیشہ دعا مانگی۔ اچھا جب نبی پاک کا رشتہ بڑا نازک تھا تو امت کا بھی رشتہ نازک ہے، امت کا بھی رشتہ حضور کے لیے نازک ہے۔ اسی طرح کے جذبات پھر اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی عطا کیے۔ امت اعمال میں تو کمزور ہوئی، کہیں غلطیاں تو زندگی میں آئیں، لیکن حضور کی محبت اور غلامی میں امت کبھی کمزور کبھی نہیں کمزور ہوئی۔ ہر دور میں دیکھ لینا، ترجمہ نہ بھی آئے، نہ بھی آئے ترجمہ، ان پڑھ بھی ہو بندہ، سادہ بھی ہو، ترجمہ نہ بھی آئے تو اسے کہنا تو آتا ہے نا بالغ العلا بکمال، اسے کہنا تو آتا ہے نا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اور صلو علیہ۔ ترجمہ نہ بھی آئے تو پڑھنا تو آتا ہے نا مولا یصلی وسلم دائماً۔ آتا کیوں؟ کہ علماء نے محنت کی، مشائخ نے محنت کی، صحابہ نے رنگ وہ دیے کہ امت کی نزاکت دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنی طبیعت کے لحاظ سے مزاجاً نرم آدمی تھے، جلدی غصہ نہیں کرتے تھے، درگزر کرتے۔ آج کل تو لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے، پر آتا غریب آدمی پہ، آتا ماڑے بندے پہ۔ میرے پاس ایک خاتون اپنے بیٹے کو لائیں، بوڑھی اماں ہماری، وہ عزیزہ ہی ہیں، تو وہ کہنے لگے اس کو دم کر دیں، ہر وقت غصہ کرتا ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے۔ تو میں نے کہا یار نہ غصہ کیا کر، غصہ تو اچھی بات ہی نہیں۔ ہاں غصہ تب اچھا ہے جب رب رسول کے دشمنوں پہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پھر ایک غصہ مجھے بھی بڑا آتا ہے، وہ آپ کو بھی آنا چاہیے، مجھے تو بڑا ہی آتا ہے۔ وہ مجھے غصہ آتا ہے اپنے گناہوں پہ، اپنے آپ پہ، اپنی غلطیوں پہ۔ جب گریبان میں منہ ڈالتا ہوں تو پھر بڑا غصہ آتا ہے کہ نعمتیں دیکھ، شانیں دیکھ اور اپنے کام دیکھ۔ یہ غصہ بڑا ضروری ہے، اپنے آپ پر، اپنی کمزوریوں پر، اپنی غلطیوں پر۔ لیکن ہمیں غصہ آتا ہے، اور میں نے اس بچے سے کہا یار تو چھوڑ دے غصہ۔ میں نے کہا جی آتا ہی بڑا ہے، بڑا کنٹرول کرتا ہوں، بڑا غصہ کنٹرول کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا چل پھر میں تجھے تھانے لے جاتا ہوں، ایسا کیوں پہ کر کے دکھا غصہ، ہاں نا میرے ساتھ ایس پی صاحب پہ کرتے رہے، غصے کا پتہ چلے۔ یہ غصہ بڑا سیانا ہے جو ماڑے بندے پہ آتا ہے۔ کچھ پیر بھی ہیں جلالی، حضرت صاحب جلالی ہیں، کس پہ؟ ماڑے مریدوں پہ۔ اسے کہو نا کہ پجاروں والے پہ جلال کرے، تیرا پتہ چلے تو جلالی ہے۔ مرید ماڑا آ گیا تو پیر صاحب جلالی ہیں، اور اگر تگڑا آ گیا تو پھر وہ کہتے ہیں تو دیر سے آیا، حالانکہ رات میری خواب میں بھی تو آیا تھا، مجھے امید تھی کہ تو نے آنا ہے۔ یہ مزاج نا درست ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے نرم آدمی تھے، جلدی غصہ نہیں کرتے، اور درگزر کر دینا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ لیکن ایک دن ان کے والد ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا جناب ابو قحافہ نے، انہوں نے آ کے نبی پاک کی بارگاہ میں بڑی زوردار شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے مجھے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، صدیق اکبر نے باپ کو مارا، یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی، مزاج کے لحاظ سے درگزر کی شوق رکھنے والی شخصیت، والد کو مارا۔ ہر طرف لوگ حیران ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ابو بکر کو۔ جناب صدیق اکبر حاضر ہوئے، ہاتھ باندھے کھڑے۔ حضور نے فرمایا والد کو مارا ہے؟ چپ ہے۔ پھر فرمایا والد کو مارا ہے؟ خاموش۔ تیسری دفعہ جب کریم نے نظر کرم فرمائی تو آنکھیں اٹھائیں، اور جب نظر اٹھائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پتہ کیا عرض کرنے لگے؟ یہ دیکھو امت کا نبی پاک سے رشتہ کتنا گہرا اور نازک ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، والد سے کہیں خنجر لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پر میں اف نہیں کروں گا، لیکن ان سے کہیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کرے، یہ آپ کے بارے میں بات نہ کرے،
یا رسول اللہ آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی تھی، یہ تو شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں گلا کاٹ دیتا باپ کا. کیونکہ یہ جو ہماری نزاکت ہے نا، پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا، تحریک پاکستان، میں نے ابھی آپ کے پوچھا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تحریک چل رہی تھی تو جو مسلمان علماء اور مشائخ تھے یہ پاکستان کے حق میں تقریر کرتے تھے. ہندوؤں کے پنڈت پاکستان مخالف بیان دیتے تھے. ایک جگہ جلسہ تھا، ہندو تھے وہاں، تو ایک پنڈت نے تقریر کرتے کرتے نا نبی پاک کے بارے میں کوئی کمزور بات کہہ دی، کچا جملہ. وہاں مسلمان کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک تھا وہ جن کے پاس رنگین ڈنڈا نہیں ہوتا، دوری ڈنڈا. آپ نے تو نہیں دیکھے میرا خیال ایسے بندے دیکھیں، وہ دوری ڈنڈے والے ملنگ جو سائڈ پہ رہتے ہیں، کبھی کبھی کھوٹے سی کبھی بڑے چلتے ہیں نا. وہ بیٹھا تھا پیچھے، وہ اپنے کام لگا ہوا تھا کسی، اس کے کانوں میں آواز کی کہ حضور کے بارے میں بات کی ہے. وہ پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا ڈنڈے سمیت، کہتا میں نے ایک ہی مارا ہے، مارا ذرا صحیح کر کے ہے. وہ ڈھیر ہو گیا ہندو پنڈت، لوگ جیل میں لے گئے. حضرت پیر سید جماعت علی محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اسے ملنے گیا جیل میں، اور جب میں نے جا کے اس سے بات چیت کی نا تو وہ سادہ بندہ، سادہ کہنے لگا حضور مجھے تو علماء سے سادات سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، مجھے کہاں سلیقہ آتا ہے، میں تو سادہ سا آدمی ہوں. حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں نے اسے کہا یار نہ تو مسجد آتا ہے، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ تو داڑھی رکھتا ہے، لیکن کام تو نے بڑا کیا ہے. تو کہنے لگا حضور مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، میری غلطی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن جملہ اس نے بڑا تگڑا کہا. امیر ملت رونے لگے، کہنے لگا حضور میں گناہ گار ہوں، اپنے نبی کا غدار تو نہیں ہوں. یہ تو نہیں نا ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی حضور کی بے ادبی کر جائے، یہ ممکن تو نہیں ہے نا. عزیز دوستو، امت کی نزاکت، آپ کو پتہ ہے امت کو اپنے محبوب کا دین اتنا پیارا ہے کہ آج تک دین کا ہر پہلو امت نے زندہ اور جاوید رکھا ہوا ہے. یہ ایک سادی سی بات ہے نا امامہ باندھنا، لیکن آپ دیکھ لیں کتنے حالات بدل گئے، کتنے تغیر آئے، لیکن اتنے سالوں میں امت کے سروں سے علماء، مشائخ، عوام لوگ یہ امامے کی سنت بھی ہٹا سکے. اور دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں آپ کو داڑھی والے مسلمان نظر آئیں گے. حضور کے ساتھ امت کو چاہیے کہ گہرا رشتہ بنائے، گہرا. ہم اپنی برادریوں کی رسمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں. قبیلوں کی رسمیں کیا دیا ہے ہمیں قبیلوں نے، برادریوں نے، علاقوں نے؟ ہمیں ہر کام سے پہلے حضور کا طریقہ دیکھنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ امامہ، داڑھی، سنت، شریعت، اس کو نہ گہرا دیکھیں نا. ایک بندہ ویسے پیارا لگ رہا ہے، اچھے کپڑے پہنے لیکن داڑھی نہیں ہے، ویسے پیارا، تو لوگ کہتے ہیں بڑا پیارا لگ رہا ہے بھائی، تو بڑا سونا لگ رہا ہے. لیکن اگر وہ داڑھی کے ساتھ پیارا لگے نا تو پھر یہ نہیں کہتے پیارا لگ رہا ہے، پھر تعریف بڑی معزز روحانی تعریف ہوتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. اب جو تعریف ہے نا اس میں حسن ہے، کیفیت ہے. نبی پاک کی سنت کا انداز، شریعت کا لبادہ، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں حضور کے طریقے کو اپنایا جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ صرف ہمارے ہاں کچھ لوگ نا مسجد میں پورے نیک ہوتے ہیں. اگر آپ نے مسجد میں حضور کا طریقہ اپنانا ہے نا تو بیٹے کی شادی کے وقت بھی حضور ہی کا طریقہ اپنانا ہے. یہ نہ آ جائے کہ وہ حاجی صاحب کہیں کہ میں نے پتہ ہی نہیں، میں تے ڈیرے تے ساں، وہ مہندی نے منڈے کی کرتے رہنے میں حاجی صاحب تو انہوں سارا پتا جی اللہ پوچھ لینا دے. ہاں یہ نہ ہو کہ ویسے بندہ پنچایت کا بھی ہو، ویسے مسجد کا صدر بھی ہو، ویسے ساری باتیں ہوں، اور بیٹے کی شادی کی باری آئے تو جو مرضی تماشا لگتا رہے، لڑکیوں کی مووی بنتی رہے. اور اتنی غلط بات ہے، شرم کی بات ہے کہ جوان بچیوں کو پھول دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے دولہے پہ پھول پھینکنے کے لیے. دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ جاتے ہیں شادی میں. جب دولہا اندر جا رہا ہوتا ہے تو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بولو جوان ہوتے ہیں نا، تو پھر بیٹیوں کو کھڑا کرنا چاہیے کوئی پھول پھینکنے کے لیے. باقی جگہوں پہ لڑکے پھول پھینک سکتے ہیں تو یہاں نہیں پھینک سکتے؟ کیوں ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمیں دین نے منع کیا ہے؟ یہ کبھی رسم ہے دین میں، بری رسم.
ہمیں نکاح کا طریقہ بھی رسول پاک نے سکھایا ہے. نبی پاک نے ہمیں کہا دیکھیں آپ خوش ہو کھانا کھلائیں جتنا مرضی کھلائیں اچھا اچھا کھلائیں, دین کہتا ہے کھلاؤ. بلکہ حضور نے ایک شخص نے نکاح کیا تو نبی پاک نے فرمایا ولیمہ ضرور کرنا, چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کرنا, ضرور کریں, آپ کون منع کرتا ہے. لیکن یہ جو رسومات ہیں اتنا خوفناک ہمارا منظر ہے. اور پھر شادی کا ٹائم آیا ہے, سارے بڑے بوڑھے برادری کے اکٹھے بیٹھے, دن بچی بچے کے طے ہو گئے. ایک بولا کہنے لگا تمہاری پھپھو ناراض ہے, چلو سارے اس کو منا کے لائیں. دوسرا کہنے لگا چچا بھی ناراض ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ پھر منانے جاتے ہیں نا. اللہ کرے کوئی ایک بوڑھا بول کے یہ بھی کہے کہ کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا, اللہ نہ ناراض ہو جائے. ہر بندے کو منا رہے ہو تو رب رسول کو ناراض کر رہے ہو. یہ تو وہ نزاکت نہیں رشتے کی جو امت کی ہونی چاہیے. امت تو باریک بینی کے ساتھ باریک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا برادری کی میٹنگ میں جا رہے تھے, قبیلے کی میٹنگ تھی, لوگوں نے بلایا ہوا تھا. تو آپ نے نا تامت تھوڑا سا ٹخنوں سے اونچا تھا, حضور کا طریقہ ہے. فرمایا تکبر کے طور پر جس نے نیچے رکھا وہ جہنم میں ہے. حضرت عثمان غنی کا نا تامت ذرا ٹخنوں سے اونچا تھا. تو عرب کے اندر رواج تھا لمبا کرتا پہننے کا. جو مالدار ہوتے تھے نا لوگ, تو یہ کپڑا کم ملتا تھا, اتنا عام ہوتا نہیں تھا. تو پھر وہ نا جو ہمارے ہاں بھی دیکھا ہے دیہاتوں میں بعض لوگ لمبا تامت پہنتے, وہ بعض اوقات مٹی بھی ساتھ لگتی چلی جاتی, لمبا تامت باندھتے تھے کہ پتہ چلے میں مالدار ہوں. تو حضرت عثمان غنی نے تھوڑا سا تامت اونچا کیا ہوا تھا, برادری کی میٹنگ میں جا رہے تھے. تو ایک صاحب آپ سے کہنے لگے برادری کے عثمان ٹھیک ہے آپ مسلمان ہو گئے, آپ سنت کے مطابق چلتے ہیں, پر لوگ کیا کہیں گے, قبیلہ کیا کہے گا, برادری کیا کہے گی. یہی آج بیماری ہے نا سب کو, لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ تو یار خوش ہوتے ہی نہیں. آپ یقین کریں لوگوں نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. لوگ رات کو سوتے نہیں, لوگوں کی باتیں سونے نہیں دیتے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہم دھیان ہی لوگوں کی باتوں کا رکھتے ہیں. چھوڑ دو لوگ کیا کہتے ہیں کہنے دو. آپ یہ دیکھو رب رسول راضی ہیں کہ نہیں. ایک دو دن چھوڑ کے دیکھو تو صحیح لوگوں کو, ساری توجہ اللہ رسول کی طرف کرو, زندگی میں سکون آ جائے. ورنہ لوگوں کی باتیں کسی کو معافی نہیں ملتی. تو حضرت عثمان غنی سے ان کے چچا زاد نے کہا یا برادری کے کسی نے کہ جناب آپ نا تھوڑا سا نیچا کر لے تامت, برادری کی میٹنگ ہے, بعد میں اونچا کر لیجئے گا. تو ہمارے یہاں نا کچھ مذہبی لوگ بھی مرغوب ہو جاتے ہیں. میں اکثر طالب علموں سے علماء سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا داروں کے روب میں نہ آیا کرو. اپنا اللہ نے تمہیں جو روب دیا نا, اللہ نے, یہ طالب علم اور علماء یہ دنیا کی واحد جماعت ہے کہ ڈگری کوئی بھی نہ لے, پہلے دن مدرسے میں پڑھنے کے لیے نکلے نا, پہلے دن تو حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. تو میں ایک دن نا مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب مجھے مل گئے, چابیاں ہلاتے ہلاتے, انداز ہی ٹھیک نہیں تھا. مجھے کہنے لگے جناب وہ ہم میرج ہال چلاتے ہیں, تو وہ بارات آئی تھی تو کھانا بڑھ گیا تھوڑا سا, ورکروں کو بھی دیا پھر بھی بڑھ گیا, اب کھانا بہت زیادہ ہے کہیں پورا نہیں آ رہا تو مدرسے میں منگا لیں. میں کیا تو میں نے جانتا نہیں, سبحان اللہ, تساں روٹی تکی نہیں جڑی مولویاں کئی باری کھا لئی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. یعنی جو بالکل کہیں نہیں لگ رہا وہ تو طالب علموں کو دینا چاہتا ہے. تمہیں ان کی شان کا پتہ ہے, یہ رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں, اور تو ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا. چل کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نا نہیں اپنی. وہ مجھے چند دن پہلے ایک دوست نے فون کیا آپ کو بلانا ہے, تسی پیسے کنے لیندے ہو. میں کیا ساڈا ریٹ نہیں دیتا جانا, ہمارا بڑا ریٹ ہے, تو مفتی بلا اسی میں ہی فائدہ ہے, ورنہ تو یہ کیسے تو ریٹ دے سکتا ہے. یہ عرض کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ انسان بکتا پھرے 20,000 پہ 40,000 پہ, تو طریقہ بات کو
اللہ جزا دے. بس بات ختم کرنی ہے, میں سمیٹنے لگا ہوں, آپ توجہ کریں گے. حضرت عثمان غنی سے کہنے لگے جی برادری کی میٹنگ ہے, ذرا تام نیچی کر لو. حضرت عثمان ہنس پڑے. روب نہیں نا طاری ہوتا تو ہنس پڑے. کبھی بندہ ہنسے بھی اس میں بھی مزہ ہے, یعنی مخالف تنقید کرے تو بندہ جواب میں تھوڑا ہنسے. یہ جو سزا ہوتی ہے نا, چپ رہنا اور جواب نہ دینا اور ہنسنا, یہ بھی بڑی سزا ہے. بول کے تو بندہ جیت ہی نہیں سکتا. کبھی بندہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے, کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیندا ہی, ہارن دا مل ہیرا. حضرت عثمان غنی ہنس پڑے, فرمانے لگے کیا کہا تم نے, برادری کی میٹنگ ہے. فرمانے لگے تم میری برادری نہیں, وہ تو تم نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں, ورنہ میری برادری تو بلال حبشی ہے, میری برادری تو سلمان فارسی ہے, میرا قبیلہ تو صہیب رومی ہے. اس لیے کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. فرمایا وہ میری برادری ہے جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر حضور سے نازک رشتہ. باتیں چونکہ میں نے کہا تھا زیادہ نہیں کرنی, واپس لوٹتا ہوں, سمیٹتا ہوں. ایک تو اس رشتے میں نزاکت لائیں, خوب ہر پہلو میں ترجیح دیں حضور کے دین کو. اور دوسرا, سنت نری داڑھی نہیں, نری مسواک نہیں, ظاہری اولیائی سنت نہیں. نبی پاک کی جو سنت, جو طریقہ, جو تعارف سب سے پہلے دنیا کو ہوا تھا نا, وہ صادق اور امین ہونا ہے. جھوٹ کبھی نہ بولے, بددیانتی کبھی نہ کرے. ہمارے ایک استاد صاحب ہیں, عید والے دن انہوں نے نماز عید کا اعلان کیا. جمعے والے دن اعلان کیا کہ عید کی نماز پڑھنی ہے. تو کس طرح, کہنے لگے بھی 9 بجے آ جانا, چھوٹی عید تھی, 9 بجے آ جانا, مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے. میں نے کہا استاد جی یہ آپ نے کیا اعلان کیا؟ تو کہنے لگے پتر 2-3 منٹ اوپر بھی تو ہو سکتے ہیں نا, پھر جھوٹ تو نہ ہو. ہمارے بزرگ اتنے محتاط تھے, اور آج قوم کو جھوٹ لگ گیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں سیاسی رہنما, جھوٹ اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی. ایک دفعہ نا ایک بندہ بڑا ہمارا دوست ہے, ووٹر سپورٹر تھا ایک سیاسی جماعت کا. اذان سنو, آپ سے نماز پڑھے. میں نے دیکھا وہ ہمارا دوست اور بڑا ووٹر سپورٹر ہے. یہاں اس نے فوٹو بھی لگائی اس اپنے لیڈر کی جس کی, تو اندر وہ تقریر کر رہے تھے امیدوار صاحب, تو یہ باہر کھڑا تھا. میں نے بلا کے کہا تمہارا لیڈر تقریر کر رہے ہیں اندر, جا کے سنو. کہتا جھوٹ بول رہے سارے, کرنا کرانا ہے کچھ نہیں. تو میں نے کہا یار قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ وہ سیاسی تقریریں سنتے کہ غلط بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا, جس نے جتنے بھی وعدے کیے, بعد میں لوگوں نے کہہ دیا جی وہ موقع نہیں بنا, جی وہ ہمیں طاقت نہیں ملی. جی آپ وہ دعوے کیوں کرتے ہیں, وہ دعوے کیوں کرتے ہیں جس میں بعد میں آپ کی حیثیت ڈیمیج ہوتی ہے, لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے, قوم بکھر جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولا, رسول کریم علیہ السلام نے دیانت داری کی بات کی. بلکہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس وقت ہرکل کے دربار میں تھا, اس علاقے میں تھا جب مجھے بلایا گیا. حضور کا خط اس کے سامنے تھا, تو اس نے بلا کے کہا کہ کوئی سردار اگر آیا ہوا ہے تو میں نے پوچھنا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے بلایا, بڑے سوال کیے. میں چونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو میں نے مخالفت میں جواب دیے. آخر میں نا بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کے چچا ہیں رشتے میں اور سردار ہیں قبیلے کے, یہ بتائیں کہ وہ جس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی 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 انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے. تو میں نے کہا کہہ دوں. پھر میں نے کہا یہ عرب کی وضعداری کے خلاف ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں انہیں جادوگر کہوں, معاذ اللہ شاعر کہوں تو شاید کوئی سوچے اور حضور نے جھوٹ بولا ہے, یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں میں چپ کر گیا. تو بادشاہ نے پھر پوچھا کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بولا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے کہا میری مخالفت اپنی جگہ پہ, میرا ان کے ساتھ جھگڑا اپنی جگہ پہ, لیکن وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں, میرے سامنے پیدا ہوئے. میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا, سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا, ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے بھی دیکھیں.
میرے سامنے انہوں نے اعلان نبوت کیا اور ان کے بالوں میں سفید بال آتے بھی میں نے آنکھوں سے دیکھے، اختلاف اپنی جگہ پر اس محبوب کی زبان سے جب بھی جملہ نکلا حق اور سچ ہی نکلا۔ انہوں نے کبھی جھوٹ، میرے دوست، ماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹے سے کہ پتر سچ بولا کر، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے تو پیسے تھوڑے دے دیا کر، پر جہاں جاتا ہے صحیح بتا کے جایا کر، جھوٹ نہ بولے، بددیانتی نہ کرے۔ ہماری قوم کو کھا گئی بددیانتی۔ آپ زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے قبیلے سے، اپنے علاقے سے۔ اگر ہر شخص، اور بددیانتی کو ایسا نہیں کہ اوپر تک بددیانتیاں تو نیچے نہیں، ریڑھی والا بھی اس طرح کرتا ہے کہ دکھانے کے لیے آگے آگے اچھا مال رکھ لیتا ہے اور جو ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس نے پیچھے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی بددیانتی نہ کریں۔ جو قومیں رزق حرام کھاتی ہیں وہ روحانی طور پر ترقی نہیں کرتی، ان میں غیرت ایمانی نہیں پیدا ہوتی، شوق شہادت نہیں پیدا ہوتا، ان کی روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔